ہداک اللہ تعالی الی الایمان والاسلام۔ اگر تمہیں شرم غیرت ہے، ہمارے یہاں گجرات اور بنگال کے وقت میں 1 گھنٹہ کا فرق ہے۔ ہمارے یہاں 6:30 بجے نماز ہے، تمہارے وہاں 5:30 بجے نماز ہے۔ 5:30 بجے سے فون لگانا شروع کر رہے ہو، فون بند نہیں تمہارا ہیں؟ 20-25 مس کال تمہارا، اور تم فون ہی کرتے۔ تمہارے پرسنل میں نے گزشتہ گفتگو کی ریکارڈنگ بھیجی ہے، اور جو کنڈے کے متعلق تم نے کہا تھا 22 رجب کو نیاز جائز ہے، اس پر پہلے میں نے تمہیں شیعہ ثابت کیا۔ تمہارے پاس کوئی جواب ہے اس پر؟ تو اہل خبیث تو کاہے سے حکم نہ کو لے کر دوڑتا، ایمان کیا ہونا، ایمان مسلمان ثابت کرنا اپنے آپ کو۔ اچھا، مطلب تم اپنے آپ کو سنی کہو اور تمہارا عمل شیعہ جیسی ہو، یہ تمہارا ایمان ہے؟ تم اپنے آپ کو سنی کہو اور تمہارا عمل شیعہ جیسی، یہ تمہاری سنیت ہے تمہاری؟ طاہر گیابی کا سفید پانی تمہارے اندر ہے یا سفید پانی سے بنے ہو طاہر گیابی؟ ادھر مت جاؤ، کنڈے پہ تمہیں شیعہ ثابت کیا، تم شیعہ ہو تو شیعہ ہو کر کے سنیوں پر بھونکنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تم اپنے آپ کو سنی ثابت کرو۔ تم چلو سنی جد الممتار، میرے رضا کی کتاب کا نام بھی یاد نہیں ہے کمینہ، تم پہلے غلامی کرو رضا کے دربار کی 1 سال۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جد الممتاز ہے، زا کے ساتھ ہے، جد الممتاز، جاہل ان پڑھ، انگوٹھا ٹیک، طاہر گیابی کا چٹوا۔ کیا ہے جد ممتاز؟ حوالہ بھیج، حوالہ بھیجے، جاہل ان پڑھ گنوار۔ حوالہ جانتا ہے تو کسے کہتے ہیں؟ حوالہ بھیج۔ حوالہ کتاب تم پڑھتا ہے پھر حوالہ بھیجے تم پڑھتے ہو نا، حوالہ بھیج، چلو حوالہ بھیجو، حوالہ بھیجو، پڑھ جاہل انگوٹھا چلو حوالہ بھیجو، حوالہ بھیجو۔ گالی دینے سے دیکھو سامعین گالیاں دے رہا ہے۔ دیکھو یہ جد الممتاز بول رہا ہے، حالانکہ کتاب کا نام جد الممتار ہے، جد الممتار ہے، بول رہا ہے جد الممتاز بول رہا ہے۔ یہ ابو المفتی بولتا ہے خود کو۔ دیکھو ایک دیوبند کے ایک ادنا خادم سے بات نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے پرسنل پہ اسکین دے رہا ہوں، تم ذرا پڑھ کے بتاؤ یہ جد الممتار ہے یا جد الممتاز ہے؟ ٹھیک ہے، میں 2 حوالہ دے رہا ہوں تم کو، جد الممتار سے یہ حوالہ دے رہا ہوں، تم ذرا پڑھ کے۔ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس سوائے گالیوں کے، تمہارے پاس سوائے تبرہ بازی کے، اور تمہارے پاس سوائے تان تشنی کے کچھ نہیں ہے۔ جبکہ تمہارا نقی علی، تمہارے مجدد کا باپ کہہ رہا ہے کہ تان تشنی کرنا یہ شیعوں کا کام ہے، مسلمان سنیوں کا کام نہیں ہے، یہ سنیوں کا سیوا نہیں ہے کہ کسی پر تان تشنی کرے یا کسی کو کافر کہے۔ تو میں نے تمہارے پرسنل پہ یہ دیکھو میں حوالہ بھیجا ہوں، 3 اسکین بھیج رہا ہوں، 3 اسکین۔ اب تم ہی بتاؤ جد الممتار ہے یا کیا ہے؟ دیکھو تم پہلے واٹس ایپ کھولو، سننے کی تعریف واٹس ایپ کھولو، اور میں تم کو 3 اسکین بھیجا ہوں۔ اس میں جد الممتار ہے یا جد المختار ہے یا جد الممتاز ہے؟ لو میں حوالہ، یہ دیکھو پہلا اسکین، اور یہ دوسرا اسکین۔ جد الممتار بول رہے ہو، ممتاز بول رہے ہو نا، مفتی بنتا ہے تو تجھے مفتی کس نے بنایا رے؟ اور حرام خور بولتا ہے کہ میں ابو المفتی ہوں، مفتی گر ہوں۔ میں 3 اسکین تیرے پرسنل بھیجا ہوں، 3 اسکین، ٹھیک ہے؟ یہ 3 اسکین میں نے تیرے پرسنل بھیجا ہے، یہ تینوں کو دیکھ کے مجھے جواب دے جد الممتار ہے یا جد الممتاز ہے؟ مانگنے آ گیا پھر اعلیٰ حضرت کے دربار میں، ایمان کی بھیک مانگنے آتا ہے مفتی نقی علی خان۔ جو خود کفر کے گھاٹ اترا ہوا ہو، اس سے ایمان کی بھیک کون مانگے گا رے؟ اور ہمارا ایمان تو پوری دنیا میں سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ چل، جو تو نے کنڈے کھایا ہے اور کنڈے کھا کر کے شیعہ ہونے کا اعلان کیا ہے، اس کا جواب دے مجھے۔ اور کافر ہونے میں شک کرے گا وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے تو ہمارے علماء نے لکھا ہے، دیکھ ہماری کتاب دیکھ، تیرے مجدد کے کفر میں جو شک کرے بھی کافر ہو جائے گا۔ ہماری کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ رسائل چاندپوری کے اندر مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو تیرے مجدد کے کفر پر شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم تیرے مجدد کے کفر پر شک نہیں کرتے بلکہ یقین کرتے ہیں، اور یقین کو ہم تمہارے گھر کی کتاب ثابت کرتے ہیں کہ یہ ہمارا یقین ہے، ٹھیک ہے؟ تو تیری ذمہ داری ہے کہ تو جو کنڈا کھا کر کے شیعہ ثابت ہوا ہے، شیعہ ثابت ہوا ہے، یہ دیکھ میری کتاب، ہماری کتاب ہے رسائل چاندپوری جلد اول، صفحہ نمبر 24 میں لکھا ہے، غرض بقول متکلمین و فقہاء کرام باجماع امت، خان صاحب اپنے فتوے سے
قطعی کافر و مرتد ہیں، قطعی کافر و مرتد ہیں کہ تمہارا مجدد کافر ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، تمہارے دھجے اڑا دوں گا مردود کہیں کا۔ تو بات کرتا ہے یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہماری فون کاٹے بھاگا، یہ خبیث کہیں کا یہی کرتا ہے، خبیث فون کاٹ کے بھاگتا ہے۔ فون کاٹ کے کیوں بھاگتا ہے؟ فون کاٹ کے کیوں بھاگتا ہے؟ 3 نمبر سے نیا نمبر سے فون کرتا ہے اور فجر کی نماز سے پہلے سے لگا ہوا ہے فون لگانے میں، لیکن تم خبیثوں میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم اہل سنت دیوبند اہل حق سے گفتگو کرو دلائل کے ساتھ۔ میں نے تمہیں شیعہ ثابت کیا ہے، تم اپنے پرسنل پہ دیکھو، تمہارے پاس پھر بھاگا فون کاٹ کے، پھر بھاگا مرد۔ فون کیوں کاٹتا ہے؟ بھاگا فون کیوں کاٹ رہا ہے؟ فون کیوں کاٹ رہا ہے تو؟ بولنا تیرے تجھے ہاں بول رہا ہوں تمہیں جو شیعہ ثابت کیا تمہاری کئی کتابوں سے، تم کنڈا کر کے 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے ہو اور اپنے گھر کی کتاب کے فتوے سے جہنمی کتا ثابت ہوئے، تو تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ کا مخرج بتاؤ، ذات کا مخرج۔ چلو بیٹا بتاؤ، وہ نہیں ہے، اس سے کوئی کافر مشرک نہیں ہوتا، اس سے کوئی شیعہ ثابت نہیں ہوتا۔ تم کنڈا کرتے ہو اور تم نے کنڈے شیعہ کا طریقہ اپنائے ہو اور اس کو تم نے جائز سمجھا، ضروری سمجھا، اور 22 رجب کو تمہارے علماء کہتے ہیں 22 رجب کو جو ہے شیعوں نے کنڈا ایجاد کیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین میں، اور سنیوں نے اس کا دیکھا دیکھی اس کو بھی اپنا لیا۔ تو یہ شیعہ کا طریقہ ہے، اور اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ امیر معاویہ کی توہین ہے یہ، اور امیر معاویہ کی توہین کرنے والا جو جہنمی کتا ہے۔ 3 تاریخ، 5 تاریخ، 10 تاریخ، 20 تاریخ، 22 تاریخ، 50 ہر تاریخ کو میں فاتحہ کو کنڈے کی بات کرو، کنڈے کی بات کرو، سمجھا رہے؟ کنڈے کی بات کرو۔ اچھا ایک بات بتا عبداللہ صاحب، یہ درود ابراہیمی نماز کے باہر پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے، نماز کے باہر پڑھنا جائز ہے؟ ہاں۔ جو یہ کہے کہ نماز کے باہر پڑھنا یہ گناہ اور ناجائز ہے، وہ آدمی مسلمان ہے کافر؟ پھر جو کہے کا تب ہے، جائز ہے پڑھنا۔ جو یہ کہے کہ یہ ناقص ہے نماز کے باہر پڑھنا، یہ میں گناہ، پڑھتا ہوں، پڑھنا جائز ہے۔ جو گناہ کہے، درود ابراہیم نماز میں بھی پڑھنا جائز ہے، نماز کے باہر بھی پڑھنا جائز جو ہے۔ یہ کہے گناہ اور ناجائز ہے نماز کے باہر پڑھنا، جائز ہے، سبھی لوگ کہتے ہیں جائز۔ جو آدمی کہے وہ کافر ہے، وہابی دیوبندی ہے، شیعہ ہے، یہودی سبھی نصارہ لوگ کہتے ہیں جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں کہتا ہے۔ جو ناجائز گناہ کہے درود ابراہیمی کو، اب علی اصغر بول سکتا ہے کیونکہ وہ جہنمی کتا ہے، وہ کچھ بھی بول سکتا ہے۔ اچھا تو جو یہ کہے کہ درود ابراہیمی نماز کے باہر پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے کیونکہ ناقص ہے، تو وہ جہنمی کتا ہے نا؟ بھی مسلک کے اعلیٰ حضرت کے متبعین کبھی نہیں کہہ سکتے، علی اصغر جاہل کہہ سکتا ہے۔ چلو سامعین، انہوں نے کہا مسلک کے اعلیٰ حضرت کبھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ جو کہے وہ کیا ہے؟ جو کہے وہ کیا ہے بتا دو۔ جو کہے وہ، کوئی کہتا نہیں ہے تو کہیں گے جو کہے وہ کیا ہے بتا دو۔ کوئی کہتا نہیں ہے، جو کہے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے، مشرک ہے، جہنمی کتا ہے؟ کوئی کہتا ہی نہیں ہے، نہ کہے گا۔ چلو تم نے کہہ دیا کہ جو یہ کہے وہ جہنمی کتا ہے، تو تمہاری کتاب تفسیر نعیمی اقتدار صاحب زادہ مفتی اقتدار احمد خان نعیمی، صاحب زادہ مفتی اقتدار احمد خان نعیمی، یہ لکھا ہے شیخ التفسیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کا تمہارا بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی کا بیٹا ہے۔ اس نے صفحہ نمبر 110 میں لکھا ہے کہ درود ابراہیمی نماز کے باہر پڑھنا ناجائز اور گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں سلام نہیں ہے۔ دیکھو کون کہا ہے؟ تمہارے احمد یار خان نعیمی کے بیٹا اقتدار خان نعیمی نے کہا ہے، اور تم نے کہا جو یہ کہے وہ جہنمی کتا ہے، اور تم نے کہا کوئی بریلوی نہیں کہہ سکتا۔ اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ تمہارے دھرم میں ہی درود پاک کو، درود ابراہیم کو، درود شریف کو جو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا، اپنے نبی علیہ السلام کو دیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ نے جو دیا وہ سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے۔ تو درود ابراہیم تمام درود سے، تمام سلام سے یہ افضل ہے اور بہتر ہے، اس لیے تمہارے دھرم والے نے درود ابراہیم کی توہین کی ہے، گستاخی کی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم اس اصول سے جہنمی کتا بھی ثابت ہوئے، اور تم درود ابراہیم کو ناپاک کہہ کر گستاخ ثابت ہوئے، اور جس دھرم کے تم لوگ ہو وہ دھرم بھی تمہارا باطل ثابت ہوا، ورنہ تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو کہا ہے کس وجہ سے کہا ہے۔ فون کیوں کاٹتا ہے؟ فون کیوں کاٹتا ہے؟ ابو المفتی بولتا ہے، مفتی گر بولتا ہے اپنے آپ کو، پھر تو اتنا ڈرا ہوا ہے، تیرے کو مفتی بنایا کس نے؟
یا پھر تم اپنی اس کے ساتھ نام کے ساتھ مفتی لگا کر کے پیٹ بھرتے ہو، جیب بھرتے ہو چندہ لینے کے لیے، یا لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے، یا مسجد میں امامت کرنے کے لیے. تمہارے پاس اور کچھ نہیں ہے. کہاں گیا تھا میرا؟ دیکھو سامعین، یہ بات نہیں کر رہا ہے میرے سے. ایک کتاب میں نہیں، کئی کتابوں میں، اور ایک کتاب میں لکھا ہے یہ تنقیدات علی مطبوعات. اس کتاب میں بھی تمہاری اسی اختیار خان نئی میں نے وہی بات لکھی ہے. یہ کتاب تنقیدات علی مطبوعات، ایک کتاب نہیں، یہ اختیار خان نے صفحہ نمبر 210 کے اندر لکھا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے امام امام مسجد صاحب فرماتے ہیں درود ابراہیم نماز کے علاوہ پڑھنا منع ہے، مگر انہوں نے وجہ نہیں بتائی. ٹھیک ہے. تو جواب میں کہتا ہے آپ کے امام صاحب صحیح فرماتے ہیں، واقعی نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا کیا ہے، گناہ اور ناجائز مکروہ ہے. یہاں تو مکروہ لکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے فرمان، حدیث پاک کی وضاحت اور فقہاء کرام کی فرمودات سے ثابت ہے کہ درود ابراہیمی صرف نماز پڑھنے کے لیے ہے. بیرون نماز درود شریف ناقص ہے کیونکہ اس میں سلام نہیں ہے، اور سلام کے بغیر درود شریف پڑھنا حکم قرآن کے خلاف. استغفر اللہ معاذ اللہ. بتاؤ، سلام کے بغیر درود شریف پڑھنا حکم قرآنی کے خلاف ہے، اس لیے مکروہ تحریمی ہے، اور ہر مکروہ تحریمی گناہ کبیرہ ہوتا ہے. دیکھو سامعین، دیکھو یہ سن نہیں رہا ہے. تو تمہاری کتاب میں درود ابراہیمی کو پڑھنا مکروہ تحریمی لکھا ہے، مکروہ تحریمی لکھا ہے، اور قرآن پاک کے آیت کے خلاف ہے. گویا جو نماز کے باہر درود ابراہیمی پڑھے وہ قرآن کا مخالف ہے، قرآن کا دشمن، قرآن کا باغی ہے. بتاؤ، نماز کے باہر پڑھنے کو درود پاک سے اتنی نفرت، اتنی چیڑ، اتنا بغض، اتنا حسد تمہیں، اور ہمیں کہتے ہو ہم درود کے مخالف ہیں، ہم درود نہیں پڑھتے نبی علیہ السلام پر. ہمیں تم کہتے ہو نبی کی توہین کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ہم درود کی مخالفت کرتے ہیں. درود تمہارے یہاں تب مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی جو چیز ہوتی ہے وہ حلال نہیں، یہ پاک نہیں، ناپاک ہوتی ہے. درود ابراہیم کو تم پاک مت کہنا کہ تم خود پاک نہیں ہو. درود ابراہیم کی توہین کر کے یہ سامعین، یہ اپنے آپ کو مفتی بولتا ہے، ابو المفتی بولتا ہے. اس کے اوقات دیکھنا سامعین، کچھ نہیں اس کے پاس. دیکھو فون اٹھایا ہوا ہے لیکن مردود کی زبان گونگی ہو چکی ہے، یہ نمرود کی طرح مبہوت ہو چکا ہے. یہ اپنے آپ کو بولتا ہے کہ اب مفتی ہوں، صرف زبان پہ گالی ان کو ہوتی ہے. ان کی زبان میں اس کے لیے تقریر نکات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ گالی دینے سے 2 نفل کا ثواب ملتا ہے، 2 نفلوں کا ثواب ملتا ہے تمہارے یہاں، تمہاری کتاب میں. اس لیے تم درود پاک کو تو مکروہ تحریمی کہو، تمہارے یہاں ثواب ہے، لیکن دیوبندی کو گالی دے کر کے اور ثواب کماؤ. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. تمہارے دھرم میں صرف گالیاں سکھائی جاتی ہے. تمہارے دھرم میں عبدالاحد بریلوی مفتی، تمہارے دھرم میں صرف تبرہ بازی کرنا سکھایا جاتا ہے. اسی لیے تمہارے مدرسے میں کچھ تعلیم نہیں ہوتی. تم مدرسے میں مت پڑھاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوتا. میں نے دیکھ لیا ہے تمہارے مدرسے میں کیا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تمہارے 2 مدرسے میں میں نے پڑھا ہے، 2 مدرسے میں میں نے پڑھا ہے. اسے تمہارے مدرسے میں کچھ نہیں ہوتا. بچوں کی زندگی برباد کرتے ہو تم لوگ مدرسہ کھول کر کے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دیوبند کے مدرسے میں پڑھو، وہاں فاتحہ نیاز میں بچوں کو پھنسایا نہیں جاتا، وہاں بچوں کو علم کے اندر رکھا جاتا ہے، علم کے ماحول کے اندر، تاکہ وہ علم سیکھے، علم دین سیکھے. تمہارے بڑے بڑوں نے اس کا اعتراف کیا ہے. تمہارے مدرسے میں تعلیم نہیں ہوتی، نظر و نیاز اور دعوت میں بچوں کو لگا کر ان کی زندگی تم لوگ برباد کرتے ہو. اور میں نے خود دیکھا ہے، میرے 3 سال کی زندگی جو ہے تمہارے مدرسے میں برباد ہوئی ہے. تمہارے مدرسے کے اندر اگر میں دیوبند مدرسے میں نہیں جاتا میری زندگی برباد ہو جاتی. سن تو رہے ہو لیکن تمہارے اندر بولنے کی کوئی طاقت نہیں ہے. جرأت کرو، ہمت کرو کہ درود ابراہیمی کو تمہاری 2 کتابوں کے اندر جو ہے مکروہ تحریمی، ناجائز گناہ لکھا گیا ہے، اور قرآن پاک کی آیت کے خلاف لکھا گیا ہے نماز کے باہر پڑھنا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایسے دھرم کی تم مفتی بنے ہوئے ہو. اپنی کتابوں کو دیکھو، اپنی گندگی کو دیکھو، اپنے ناپاکی کو دیکھو، اپنی گستاخی کو دیکھو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں درود ابراہیمی پڑھنا یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. اس کو مکروہ تحریمی کہنے والا گستاخ ہے، توہین رسالت کا مرتکب ہے. وہ کیوں تمہاری زبان گونگی کیوں ہو گئی مفتی عبدالاحد؟ کچھ تو بولو. اگر تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے چھوڑ دو اپنے دھرم کو،
اور جہاں تو تمہارے بچے تمہارے اندر ہیں اس کو ہی بولو کہ وہ دھرم چھوڑ دے، اہل سنت جماعت دیوبند میں شامل ہو جائے تاکہ اس کی زندگی بنے، کچھ علم حاصل ہو اس کو، توہین رسالت اور گستاخی رسالت سے باہر نکل کے آوے وہ لوگ۔ دیکھو سامنے سب سن رہا ہے لیکن جواب اس کے پاس نہیں ہے۔ جواب دے عبداللہ، جواب دے عبداللہ، جواب دے۔ کونڈے کھا کر کونڈے کی بات تو تیرے منہ سے آ سکتی ہے لیکن حق بات تیری زبان سے نکل نہیں سکتی، کونڈی کی بات نکل سکتی تیرے زبان سے۔ سامعین، صبح سے گجرات اور بنگال میں 1 گھنٹے کا فرق ہے نماز میں۔ 1 گھنٹے پہلے ہمارے ہاں تقریباً اذان ہو چکی ہے، اذان سے لے کر کے یہ فون لگا رہا ہے تو 50 فون کر دیا، نئے نمبر سے مردود فون کر رہا ہے۔ بے شرم بے غیرت اتنا ہے، کچھ بولنے نہیں آتا، کچھ علم اس کے پاس نہیں ہے، اپنے دھرم کی گستاخی اور توہین پر جو ہے اس کی زبان گونگی ہو چکی ہے، بولنے میں کوئی جملہ الفاظ اس کے پاس نہیں باقی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بول رہا ہے ابو المفتی ہوں، مفتی کروں۔ بے شرم بے غیرت، تجھے اپنے پیشاب میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ عبدالاحد، پیشاب کر تو اور اسی پیشاب میں ڈوب کے مر جا، اور تیرے پاس جتنے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، اگر اسے توبہ کی توفیق نہیں ہے اس کے بھی اس میں ڈبا کے مار دے تو، کوئی حق نہیں ہے تجھے مسلمان کہنے کا، سنی کہنے کا، کام شیعہ جیسی، اور تیرا عمل گستاخ رسول پر مبنی ہے، تیرا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام توہین پر ہے، اور تو بولتے ہیں مسلمان سنی ہیں۔ بے شرم بے غیرت کہیں کا، ڈوب کے مر جا اپنے پیشاب میں تو۔ یہ مردود کچھ بول نہیں رہا ہے سامنے، لیکن فون چالو ہے لیکن بول نہیں رہا ہے، اور فون کر رہا ہے، تقریباً 50 فون کر دیا مردود نے، نئے نمبر سے فون کرتا ہے حرام خور۔ میں نمبر ڈالوں، ساتھی کو دے دوں گا، نمبر ڈال دیں گے بھائی، اس سے اس کی خیریت لیں، مرمت کریں اس کا، ان خبیثوں کی، کہ کونڈے کھا کر کونڈے ہگے گا، کونڈے کھا کر مجھ سے کونڈے کی بانس نکالے گا اور توہین رسالت کرے گا، درود ابراہیم کو ناپاک، گناہ، مکروہ تحریمی، ناجائز کہے گا، حرام خور۔ بریلوی مفتی عبدالاحد رضا خانی فون کرتا ہے، تقریباً تیرا 50 فون آ گیا، میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ وہ دیوبند کے سامنے ڈھیر ہوگا جو رضا خانی کا شیر ہوگا، شیر نہیں، او اہل سنت دیوبند کے ہاتھ زیر ہوگا۔ ارے تیرے منہ سے کونڈے کی بات آ رہی ہے، تجھے میں نے کٹائی کی ہے، سن لے، آج ویڈیو آئی ہے، سن لے، تو اتنا ذلیل ہوا ہے، اور تیری 2 کتاب سے میں نے ثابت کیا ہے، درود ابراہیمی کی توہین اور گستاخی کی تم نے، مکروہ تحریمی، گناہ، ناجائز، ناقص، کیا کیا لکھے ہو تم۔ تو مفتی بنتا ہے یہ محسن بھائی، یہ بولتا ہے کہ میں ابو المفتی ہوں، مفتی گر ہوں، لیکن ایک خبیث کے اندر یہ اوقات نہیں، جرأت نہیں ہے کہ اپنی گستاخی توہین کا دفاع کرے۔ دفاع تو کر دینا تو اس عبارت کا، بیوک کونڈے خور۔ مر گیا، بھاگ گیا، پھر فون کر رہا ہے، جو رضا کا شیر بولتا ہے جو رضا کا شیر ہوگا تو ہمارا دیوبند کے ہاتھ سے زیر ہوگا۔ چل رہے بات کر، کنڈے خور، کنڈے خور، تیرا باپ کو لیا ہوں میں مولانا۔ یہ خبیث جو ہے نہ کوئی جواب دیتا ہے اپنے گھر کا، نہ گستاخی توہین والی عبارت جو ہے اس کے گھر میں، نہ اس کا دفاع کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ دفاع کرنے جائے گا اس کی قوم جو ہے اس کو چھوڑ دے گی، لیکن تمہاری قوم سمجھ چکی ہے تمہارے یہاں کیا توہین ہے، کیا گستاخی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے شان میں، درود پاک کے شان میں کتنی گستاخی تم نے کی ہے، تمہاری قوم جان چکی ہے۔ تم چاہے جواب دو یا نہ دو، بس تمہاری زبان پہ جو گندگی ہے، کنڈے کی بانس آتی ہے، لوگ اس سے متنفر ہے تمہارے لوگی، لیکن تو پھر وہ جہنم میں کتا بن کر تو بولتا ہے جو رضا کا چھیر ہوگا، تو میں نے کہا دیوبند کے ہاتھ سے زیر ہوگا اور بار بار ڈھیر ہوگا۔ بات جواب دینا، میں نے تیرے گھر کی 2 کتاب سے، تنقیدات علی مطبوعات اور تفسیر نعیمی، تیرے حکیم الامت احمد یار خان نعیمی کے بیٹا نے
درود ابراہیمی کی شان میں گستاخی کی ہے، گویا اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی توہین ہے، اور اس نے کہا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے نماز کے باہر پڑھنا، اور یہ ناجائز ہے، اور اس نے کہا ہے گناہ ہے۔ تو بتا کیا تمہارا دھرم یہی سکھاتا ہے؟ پھر تو اگر یہی سکھاتا تمہیں پھر دیوبند کے اکابر کو گستاخ کہنے کی ہمت کیسے ہو گئی تمہارے اندر ہیں؟ اگر کوئی اور بات ہے تو تم بتاؤ بھائی، وہاں پہ ایسا کیوں لکھا ہے تمہاری کتاب کے اندر؟ تو بتاؤ۔ یہ تو کنڈے پر تمہاری کل کٹائی کی میں نے، تم شیعہ ہو یہ ثابت کیا میں نے، اور جب بھی تم زبان کھولتے ہو تمہارے منہ سے کنڈے کی بات آتی ہے اور کچھ نہیں۔ جواب دینا، میں نے تیرے پرسنٹ دو کتاب بھیجی۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم ہاں، اسی لیے تم گمراہ ہو۔ یہ ایک بدعاتی امام المکفرین اور ایک امام بدعات سے تم اس طرح نسبت جوڑو گے، اور اس کی تعریف تمہاری زبان پہ ایسے ہوگی، تو اسلام کی تعریف، نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنا، عظمت بیان کرنا، اللہ کی حمد و ثنا اور کبریائی بڑائی، یہ تمہاری زبان پہ نہیں ہوگی۔ تم پھر اسی بدبخت کمینے کی جو ہے تعریف توصیف کرو گے، تمہاری زبان پہ یہی ہوگی، اور کنڈی کی بات بس نکلی تمہارے زبان سے۔ رشید احمد گنڈا کو جنت سے کیا مطلب؟ تمہارے گھر سے میں نے ثابت کیا تھا، تمہارے مولویوں کو لیٹرین کہا ہے، لیٹرین ہیں۔ حضرت گنگوئی پر تبرہ بازی کرتے ہو، تمہاری اوقات ہے؟ میں نے کہا کہ ایک موضوع طے کر لے، شرائط طے کر کے بات کر لے۔ تو مدرسے میں کیا سکھاتا ہے؟ تو یہی سکھاتا ہے؟ ارے میرے سے بات تو کر لے، میں نے حوالہ جو دیا ہے اس کا جواب تو دے دے اگر تیرے اندر کوئی جرأت ہے، اگر تو اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، لیکن تم حق ہو ہی نہیں ہو۔ ہماری کتاب پر اعتراض کرو اور حوالہ پیش کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرو، تمہارے چتھڑے اڑا دوں گا میں۔ ایسے مسلم الکذاب بھی، کذاب بھی، جھوٹی باتیں اسی لیے وہ کذاب میں سے تمہارا المختار تھا، اور تمہارا مجدد کا ایک نام تھا المختار، اور اس کذاب کی فہرست میں وہی ہے، لیکن وہ اس نے نام کو چھپا دیا۔ تم کو پتہ ہے تمہارا مجدد کا ایک نام المختار تھا، اور المختار میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کہا کہ یہ 30 دجال کذاب یہ قیامت قریب ہوں گے، تو اس کذاب میں ایک نام تھا المختار، اور وہی نام تمہارا مجدد کا تھا۔ لوگ اسے پہچان لیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی بتائی ہے، کذاب میں سے المختار ہوگا، وہ تمہارا مجدد ہے۔ اس لیے تمہارے مجدد نے خود اور تم لوگوں نے، تمہارے دھرم کے مولویوں نے اس نام کو چھپا دیا، گٹر میں ڈال دیا کہ کہیں اس کی کذابیت ظاہر نہ ہو جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی ثابت نہ ہو جائے۔ تم نے چھپا کر کے اپنے دھرم کی کذابیت چھپانے کی کوشش کی ہے۔ تمہارا مجدد خود کذاب تھا۔ پھر بھاگا فون کاٹ کے مردود۔ فون کیوں کاٹ رہا ہے تو؟ جواب دینا۔ ارے مفت خور، کنڈے خور عبدالاحد مالدہ شریف بولتا ہے، مالدہ شریف بنگال سے بولتا ہے یہ، اور کسی مدرسے میں پڑھاتا ہے، بولتا ہے میں مفتی ہوں، ابو المفتی ہوں، مفتی کروں، لیکن اس خبیث میں ہمت جرأت نہیں ہے کہ میں نے جو اس کے گھر کی کتاب سے اس کی گستاخی توہین ثابت کی ہے، اس کی زبان گونگی ہو چکی ہے اور زبان کھل نہیں رہی ہے اس کی،